تیرا دین پڑھتا ہے، تیرا دین پڑھاتا ہے، جو تیرا دین سیکھتا ہے، تیرا دین سکھاتا ہے، کسی کو ناصرہ قرآن مجید پڑھاتا ہے، کسی کو دعائیں یاد کرواتا ہے، کسی کو نماز یاد کرواتا ہے، کسی کو نماز جنازہ یاد کرواتا ہے، کسی کو دعائیں استخارہ یاد کرواتا ہے، کسی کو آیت الکرسی یاد کرواتا ہے، کسی کو درود شریف یاد کرواتا ہے۔ یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ یہ کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، کسی کو حدیث کا درس دے رہا ہے، کسی مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہے، تمام فرشتے ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جس نے ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق دی اور اسی کی توفیق سے ہم بر وقت اس کے گھر میں حاضر ہوئے۔ انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور پھر اپنے شاگردوں تک پہنچایا، ان کے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو پہنچایا،
ان کے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو پہنچایا، اسی طرح یہ چلتا چلا تھا، یہ دین ہم تک پہنچا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان برگزیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے جو دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس میں داخلے ہوتے ہیں۔ مناسب خیال ہوا کہ آپ کے سامنے دین کی، دینداروں کی اور علماء کی جو طلباء ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، آپ معلم ہدایت ہیں اور ہادی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا اور اس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، پڑھنے سے کی ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ پہلا مرحلہ پڑھنے کا ہے، سننے کا ہے۔ دوسرا مرحلہ عمل کرنے کا ہے، آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو عمل کریں گے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ آگے اس کے نتیجے کا ہے، اس کے رزلٹ اور امتحان کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہ دین کی بات سنیں، نہ عمل کرنے کی باری آئے اور نہ نتیجہ اچھا ہو۔ یہ دین کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ قبر کے اندر ہر بندے سے جو 3 سوالات ہوتے ہیں، اگر وہ جواب نہ دے سکے، منکر نکیر اسے یہ نہیں کہتے چلو کوئی بات نہیں، تو بکریوں کا چرواہا تھا، زندگی تیری ملازمت کے اندر گزر گئی، مزدوری کے اندر تو نے زندگی گزار ڈالی، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، چل تو پاس ہو گیا۔ نہیں، منکر نکیر اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کو اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، اپنے پیغمبر کا تعارف نہیں ہوا، جس دین پر عمل پیرا ہے اس دین کا اسے علم نہیں ہے۔ منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ لا دریتا ولا دریتا، نہ تو نے خود اس کی تحقیق کی، نہ تو نے خود پڑھا، نہ کسی سے پوچھا۔ آج دنیا گزار کے، زندگی گزار کے قبر میں آ گیا ہے، اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو 3 سوالوں کے جواب ہیں، یہ انسان کو تبھی ملتے ہیں جب انسان کی زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزرتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، غالباً حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 سوال درست ہوتے ہیں، جواب درست ہوتے ہیں، میرا رب اللہ ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا، اسلام میرا مذہب ہے۔ یہ منکر نکیر پھر اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کیا کہتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن مجید میں یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں، آج جو دنیا میں نے سبق سیکھا ہے تمہیں سنا رہا۔ اے اللہ ان پاس ہونے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرماتے ہیں۔ تو یہ دین، یہ شریعت، یہ وحی کا علم، یہ کب آئے گا؟ جب آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے، بر وقت آپ جمعے میں پہنچیں گے، کوئی درس ہوتا ہے اس درس میں شرکت کریں گے۔ آج کل دین سیکھنا بے انتہا آسان ہو چکا، یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے، سوشل میڈیاز آپ کے پاس موجود ہیں، بہترین مواقع ہیں، ہمارے خطبے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے، سنیے، دیکھیے، آگے اس کو پھیلائیے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے، اور کس قدر شرف اور اعزاز ہے۔
المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے 7912 نمبر پہ، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ حتی النمل فی جہرها وحتی الحوت فی البحر لا یصلون علی معلم الناس الخیر. 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں جن میں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام، دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتے، تیسرے نمبر پر چیونٹیاں اور چوتھے نمبر پر مچھلیاں. یہ 4 یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ کی 3 مخلوقات. اللہ ذوالجلال والاکرام رحمتیں نازل فرماتے ہیں، بخششیں نازل فرماتے ہیں. فرشتے، چیونٹیاں اور مچھلیاں یہ دعا کرتی ہیں اس آدمی کے لیے، اس طالب دین کے لیے، اس عالم دین کے لیے جو لوگوں کو شریعت کا درس دیتا ہے. کیا دعا کرتی ہیں؟ یا اللہ اس کو مغفرت، اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجات بلند فرما دے. فرمایا یہ تینوں مخلوقات اور ان کا خالق اس کے لیے دعائیں کرتا ہے جو دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین پڑھاتا ہے. فرشتوں کی کتنی تعداد ہے کوئی بھی نہیں جانتا. یہ اتنے فرشتے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، مقرر کیے ہوئے ہیں. یعنی انسانوں سے ڈبل تو فرشتے ہو گئے نا، جتنے اس وقت 7 ارب دنیا کے اندر انسان بس رہے ہیں، یعنی 14 ارب تو یہ فرشتے آپ لگا رہے نا، 14 ارب. باقی جو اللہ ذوالجلال والاکرام کا نظام ہے، آسمانوں کا، فلکیات کا، زمینوں کا، جہانوں کا، پانیوں کا اور فضاؤں کا، یہ اتنا بڑا جہان ہے، ان کا سارا جو نظام کنٹرول کرنے والا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر آگے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے. تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے لگائی ہیں. تو وہ سارے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ جو تیرا دین پڑھتا ہے، تیرا دین پڑھاتا ہے، جو تیرا دین سیکھتا ہے، تیرا دین سکھاتا ہے، کسی کو ناصرہ قرآن مجید پڑھاتا ہے، کسی کو دعائیں یاد کرواتا ہے، کسی کو نماز یاد کرواتا ہے، کسی کو نماز جنازہ یاد کرواتا ہے، کسی کو دعائیں استخارہ یاد کرواتا ہے، کسی کو آیت الکرسی یاد کرواتا ہے، کسی کو درود شریف یاد کرواتا ہے. یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اس بندے کی مغفرت فرما دے. یہ کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، کسی کو حدیث کا درس دے رہا ہے، کسی مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہے. تمام فرشتے ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اور دوسری مخلوق چیونٹی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بڑی عجیب ترین مخلوق ہے. کتنی عجیب کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام چیونٹی ہے، سورۃ النمل، چیونٹی. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا جو مکالمہ یا گفتگو ہے، چیونٹی نے جو گفتگو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سنی وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اتنی سمجھدار مخلوق ہے، اتنی سمجھدار. 4 قسم کی مخلوقات ایسی ہیں. علامہ دمیری نے اپنی مارکہ آرا کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ 4 قسم کی ایسی مخلوقات ہیں جو اپنا ذخیرہ سٹور کرتی ہیں. نمبر 1 انسان اپنا ذخیرہ سٹور کرتا ہے، غذا کو سٹور کرتا ہے. نمبر 2 کوے کا ہم شکل ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ پرندہ اپنا ذخیرہ، اپنی غذا، اپنی خوراک سٹور کرتا ہے. نمبر 3 چوہیا اپنا ذخیرہ، اپنی خوراک سٹور کرتی ہے. اور نمبر 4 یہ چیونٹی. بعض نے لکھا ہے کہ 5ویں نمبر پہ بلبل ہے، وہ بھی اپنا ذخیرہ سٹور کرتا ہے. اور یارو ہم تو مارے پھر رہے ہیں روزی کے لیے. یہ 4 مخلوقات ہیں جو اپنا ذخیرہ سٹور کرتی ہے، اپنی غذا سٹور کرتی ہے، اپنا کھانا سٹور کرتی ہے.
اس کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ڈائریکٹ ہی ان کا نظام لگایا ہوا ہے، وہ سٹور نہیں کرتے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں جی ہمیں رزق نہیں ملتا، یہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ اللہ کی لا تعداد مخلوقات ہیں، لا تعداد۔ اور پھر اسی چیونٹی کو دیکھیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو کتنا سمجھدار بنایا ہے۔ یہ دانے کو اپنی بل کے اندر لے کر جاتی ہے، اس کے 2 حصے کرتی ہے۔ گرمیوں کے اندر یہ اپنا کھانا سٹور کرتی ہے سردیوں کے لیے، اور جو 2 حصوں کے باوجود بھی دانہ اگ آئے اس کو 4 حصے کرتی ہے۔ یہ فراست، یہ دانائی، یہ پلاننگ، یہ عقل مندی، ان کو کس نے بخشی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بخشی ہے۔ اور اگر کوئی دانہ سلا ہو جائے نا، اس کے اندر نمی آ جائے تو چیونٹی کیا کرتی ہے؟ چاندنی راتوں میں، رات کے وقت میں اس کو اپنی بل سے باہر نکال کر چاند کی روشنی میں اس کو خشک کرتی ہے۔ جب خشک ہو جاتا ہے وہ دانہ پھر اس کو اپنے بل کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اتنی عظیم ترین مخلوق ایک چیونٹی اتنی طاقتور ہے، انسان سے بھی طاقتور۔ آپ کہیں گے کیسے طاقتور؟ بھائی ایک انسان 200 کلو وزن اٹھا لیتا ہے نا، 100 کلو کا آدمی خود ہو تو تقریباً 2 بندے اٹھا لیتا ہے نا۔ ایک چیونٹی 100 چیونٹیوں کو اٹھا سکتی ہے، 100 چیونٹیوں کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو اس قدر طاقت دی ہے، اپنے جسم سے 100% جو وزنی وزن ہے، 100 گنا جو وزن ہے یہ اٹھا لیتی ہے۔ اور دنیا کے اندر 12,000 اس کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ چیونٹیوں کی بات نہیں کر رہا، قسموں کی بات کر رہا ہوں، نسلوں کی بات کر رہا ہوں۔ 12,000 ان کی نسلیں ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اتنی فراست عطا فرمائی ہے، جہاں یہ گھر بناتی ہیں وہ جگہ نمی سے صاف اور پاک ہوتی ہے، نمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان تمام چیونٹیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تم نے جہاں اور بہت سارے کام کرنے ہیں وہاں ایک کام یہ بھی کرنا ہے۔ اللہ جی کیا کام ہے؟ کہ میرے دین کو پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، کسی تربیت گاہ کے اندر، تم تمام چیونٹیوں نے مل کر اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے چیونٹی کے لیے یہ کام لگایا اس کے ذمہ، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مند ہیں جو دیندار ہیں۔ یہ چیونٹیاں جن کی 12,000 قسمیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اور لکھا ہے ماہرین حشرات الارض نے کہ یہ 22 سے 24 گھنٹے پانی کے اندر رہ لیتی ہے اور یہ مرتی نہیں ہے۔ 22 سے 24 گھنٹے، اتنی عجیب ترین مخلوق، 22 سے 24 گھنٹے، اور اس کی غذا بالکل معمولی، یہ کھاتی نہیں ہے، چیز کو سونگتی ہے، کسی چیز کو سونگنا ہی اس کی غذا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیونٹیاں ہیں ان تمام چیونٹیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے جو معلم الناس الخیر ہے، لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، تقوی کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور شرف کیا چاہیے؟ جتنے بھی بندے ہیں تشہد کے اندر ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں پہ سلامتی بھیج۔
فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ بھی رحمت نازل فرما رہا ہے، چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہے۔ اب آ جائیے چوتھی مخلوق، تیسری مخلوق جس کا اللہ ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ ہے مچھلی۔ مچھلی یہ سب سے خوراک کا بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کی کتنی تعداد ہے کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ۔ اللہ نے بھی اسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنی تعداد ہے۔ ایک مچھلی یعنی ایک وقت میں 10 لاکھ انڈے دیتی ہے، 10 لاکھ۔ عجیب ترین یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ مخلوق ہے، جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے سمندروں میں، تالابوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں اور حوضوں کے اندر اور دوسری جگہوں پہ رہ کر تم سب نے دعا کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ اس دین کے طالب علم کے لیے جو دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے یا لوگوں کو دین پڑھا رہا ہے۔ مچھلیاں یہ کتنی ہیں میں نے عرض کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، اور مچھلیوں کی جو نسلیں ہیں ان کی قسمیں ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے کوئی بندہ بھی 20 سے زیادہ قسمیں نہیں بتا سکتا، 20 سے زیادہ، لیکن جو ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی 33,600 نسلیں ہیں، 33,600 نسلیں ہیں۔ یہ 33,600 نسلیں، مختلف طرح کی یہ قسمیں اور یہ نسلیں، یہ مچھلیاں، عجیب عجیب شکلوں کی یہ مچھلیاں، یہ سب کی سب مچھلیاں دعا کر رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک دین کے طالب علم کے لیے۔ اس لیے اگر دنیا دار قدر نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ستائش کی تمنا ہے، نہ صلے کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی چپتی ہوئی باتوں کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہوں کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی حقارت کی پرواہ ہے، یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تمام فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں، چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ ذوالجلال والاکرام بھی ایسے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں۔ کتنا احساس ہے، کتنا شرف ملا ہے، کیا کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کو دیا ہے جو دین پڑھنے کے لیے فقر کاٹتا ہے، دین سیکھنے کے لیے فقیری کرتا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے مسکینی کی زندگی گزارتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، تمام انبیاء کی زندگی اسی طرح کی تھی، مناسب سا ان کے پاس مال ہوتا، مناسب سا، سوائے 2 انبیاء کے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بادشاہ انبیاء تھے۔ باقی تمام انبیاء، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے، نہت انبیاء حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کاش آج میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے محدود رزق دیا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں بھی محدود رزق عطا فرماتا ہے، بے انتہا فراوانی نہیں عطا فرماتا۔ کیوں؟ یہ جو بے انتہا فراوانی ہوتی ہے یہ اکثر طور پر انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور جو غربت ہوتی ہے، جو ضرورت اور محتاج کی ہوتی ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ ہاتھ میں میرے موبائل ہے، اگر میرے پاس موبائل نہیں ہوگا میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ مجھے موبائل چاہیے، میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بھوک ہے، یا اللہ مجھے کھانا چاہیے۔ جب موبائل میرے پاس ہے تو میں اللہ سے موبائل تو نہیں مانگوں گا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شکم سیر ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے میں غذا تو نہیں مانگوں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ ایک وقت کا کھانا ہے کھا لو، دوسرے وقت کا دوبارہ تجھ سے طلب کرو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ دین کا رستہ بڑا ہی عظیم رستہ ہے، یہ دین کا رستہ بڑا ہی عظیم رستہ ہے۔ ایک مشہور ترین حدیث ہے، صحیح مسلم کی میں شرح دیکھ رہا تھا 1631 نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب فوت ہوتا ہے اس کا نیکیوں والا کھاتا بند کر دیا جاتا ہے، 3 کھاتوں کے علاوہ ایک کھاتا اس میں یہ بھی ہے او ولد صالح یدعو له، کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ دوسرا کھاتا کیا ہے؟ او علم ينتفع به۔ تیسرا شروع میں نے گنوایا، آپ کسی کو کہتے ہیں نہیں یاد کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ سب کو آتا ہے۔ آپ کسی کو یاد کروا دیجیے، اس کی نیکیوں کا کھاتا آپ کے نام پہ کھل جائے گا، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سلسلہ اتنا عظیم ہے، یہ زنجیر کی کڑیاں ایسے سونے کی ہیں، جو بھی اس کے اندر پیوست ہو گیا، جڑ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ لگ گیا، وہ سارا ہی خوش نصیب سلسلہ بن گیا۔ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، یہ سلسلہ چلتا چلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان سے پہلے تبع تابعی تک، پھر تابعی تک، پھر صحابی تک۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے بیان کرتے ہیں، جبریل امین اللہ ذوالجلال والاکرام سے بیان کرتے ہیں۔ اس آدمی کے شرف کے کیا کہنے جو اس خوش نصیب سلسلے پہ شامل ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اگر ہم نہیں داخل ہو سکے اس میں، اپنی اولادوں کو اس سلسلے میں داخل کیجئے، قرآن و مجید ان کو حفظ کروائیے، ناظرہ پڑھوائیے۔ آپ نے بھی اگر قرآن و مجید ناظرہ نہیں پڑھا ہوا، آج بڑا جدید دور ہے، آن لائن کلاسز موجود ہے، آپ پڑھیے، گھر بیٹھے پڑھیے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے قریب جو بھی مسجد ہے آپ وہاں پہ تشریف لے جائیے، آپ کہیے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میری پوری زندگی ہو چکی، 50-60 سال ہو چکے، میں اس پوری کتاب کو نہیں پڑھ سکا، اب مجھے بڑا پچھتاوا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، میں اور کاموں کے اندر مگن رہا ہوں، مجھے ایک مرتبہ کم از کم یہ قرآن مجید ہی پڑھا دیجیے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کی سعادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مدارس کے اندر جس نے میں نے عرض کیا ہے، داخلے شروع ہیں، آپ بھی کاروبار کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ کاروبار، یہ دنیاوی چکا چوند، یہ مال و دولت کو اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی یہ جو روشنیاں ہیں، جو شہنائیاں ہیں، یہ انسان کی زندگی تک محدود ہے۔ قبر میں اور قبر کے بعد کے جو معاملات ہیں، وہاں پہ جو کام آنے والی چیز ہے وہ شریعت کا یہ پیغام ہے۔ جو وابستہ ہو گیا وہ خوش نصیب ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا سو وہ پیچھے رہ گیا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 2682 نمبر پہ، اللہ اکبر، مدینہ منورہ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے، بہت دور کا سفر ہے، ملک شام گئے، اور جب گئے کس شان سے گئے، اس کے لیے اسپیشل اونٹ خریدا اور ملک شام گئے۔ وہاں پہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں نے اتنا جو طویل سفر کیا ہے، مشقت برداشت کی ہے، وہ سیکھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے سوال کیا آپ کو کوئی اور کام بھی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ شہر گئے ہیں چلو میں ادارہ روم یسریہ میں ہوتا جاتا ہوں مسئلہ پوچھ لوں گا، یا میں نے کوئی چیز دینی ہے شہر چلو وہ بھی دے لوں گا تو میں مسئلہ بھی پوچھ جاؤں گا، کوئی ایسی بات؟ کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے
کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا، کسی مکتب کا رخ کرتا ہے، نہ وہ مسجد کا رخ کر رہا ہے، نہ وہ مدرسے کا رخ کر رہا ہے، نہ وہ کسی مکتب کا رخ کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی جنت کا رخ کر رہا ہے۔ فرمایا جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے گویا یہ جنت کے رستے پر چل چکا ہے، اس کی منزل مراد اور منزل مقصود جنت الفردوس ہوگی۔ تو اس لیے مانتا ہوں میں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اگر دین پڑھے ہوئے ہیں، بڑی کوئی بھاری بھرکم تنخواہیں اور مراعات نہیں ہوں گی، مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ ورنہ اگر اسی اولاد نے کل کلا پوچھ لیا پاپا جی آپ نے بڑی ڈگریاں دلوائی ہیں، بڑے ڈپلومے دلوائے ہیں، ان میں نہ ناظرہ قرآن مجید کی ڈگری ہے، نہ ترجمہ قرآن کی ڈگری ہے، اور نہ تفسیر قرآن کی ڈگری ہے، نہ کسی حدیث کی ڈگری ہے، یہ ساری ڈگریاں میرے کس کام کی ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ مجھے آج بھی سوچنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جی بچے کیا کہیں گے، جی ہمیں اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا، اچھی تعلیم نہیں دلوائی۔ آپ کی اسی مسجد میں نماز مغرب کے بعد محترم قاری صاحب قرآن و مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور غالباً فجر کے بعد بھی پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کی اسی مسجد میں قرآن و مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے روزانہ 8 پیریڈ کے لیے میں کہیں پہ جا سکوں، کسی مدرسے میں جا سکوں، اور بھی کام ہے، ٹھیک ہے مانتا ہوں، مجبوریاں ہیں آپ کی، لیکن اتنا تو علم سیکھنا فرض ہے نا جتنا آپ سے متعلق ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے طہارت کے کیا تقاضے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اگر ان چیزوں میں بھی غفلت رہی تو سمجھ لینا چاہیے میں نے زندگی کے مقصد کو گم کر دیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت مقصد ہے، دنیا کمانا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے کمائیے، ممنوع نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنا حقیقی مقصد کھو بیٹھتے ہیں، اپنی منزل گم کر بیٹھتے ہیں، پھر یہ قابل ملامت ہی ملامت ہے۔ پھر قبر کے اندر اندیشہ ہے کہیں منکر نکیر کے سوالات کے جواب نہ دے سکے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیے، خود 5 وقت کے نمازی بنیے، اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیے، 5 وقت کے نمازی بنیے، بیوی بچوں کو بھی 5 وقت کے نمازی بنائیے، فجر کے نماز کے نمازی بنیے۔ یہ جمعہ بھی آپ کی تربیت کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دن کے درمیان کے اندر وقت رکھا ہے۔ اللہ چاہتا عشاء کے بعد کا وقت رکھ دیتا جمعے کا، اللہ چاہتا فجر سے پہلے کا وقت رکھ دیتا، جس طرح رمضان میں ہم سحری کرتے ہیں، فجر کے بعد کا وقت۔ یہ دن کے درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں یہ ہفتے کے بعد تمہارے دل کی ٹیوننگ کا وقت ہے، تمہارے ایمان کی بیٹری کی یہ چارج ہونے کا وقت ہے۔ اگر ہم آدھا جمعہ گزار کے آئے، سمجھ لیجئے کہ آج جمعہ ہی نہیں تھا۔ جب خطیب صاحب ممبر پر آ جاتے ہیں، علی المرتضیٰ مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، اس کے دروازوں کے اوپر جو فرشتے کھڑے ہیں لسٹ لے کر، فلاں اتنے بجے آیا، فلاں اتنے بجے آیا، فلاں کو اونٹ کی قربانی کا، فلاں کو گائے کی قربانی کا، فلاں کو بکرے کی قربانی، فلاں کو دیسی مرغی کی قربانی کا، فلاں کو دیسی انڈے کی قربانی کا، یہ 5 جو قربانیوں کے ثواب ملتے ہیں نا وہ سارا لکھ رہے ہیں، اور اس وقت فرشتے وہ میرا خطبہ سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کے اندر وہ موجود ہیں، اور جمعے کے بعد جا کر اللہ کو رپورٹ پیش کریں گے، یا اللہ فلاں بندہ دوسری اذان کے بعد تیرے گھر میں آیا تھا، وہ غیر حاضر ہے۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے ادنا درجہ تعلیم اور تربیت کا وہ یہ ہے
آسان، پہلی آسان کے وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیے، اللہ سے مناجات کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔